اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا هو البحث فی اصل الاطلاق وقرینۃ الحکمت وتکمیلا لنظریۃ الاطلاق لا بد من الاشارۃ الی عدۃ تنبیہات۔ حضرات، یہ جو حلقہ ثالثہ ایک جلد میں ہمارے سامنے ہے، حصہ اول و حصہ دوم، اس کا صفحہ نمبر 98 یہاں تک گفتگو اس کے پہلے پہنچی تھی، اور اب آج وہیں سے بحث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اطلاق کی گفتگو چل رہی تھی اور انہوں نے دو چیزوں کو مطرح کیا تھا، ایک قرینہ حکمت ہے اور ایک قیود احترازیہ ہے۔ ٹھیک ہے، قیود احترازیہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس کی برگش بھی ظاہر حال متکلم کی طرف ہوتی ہے، اور قرینہ حکمت بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اس کی برگش بھی ظاہر حال متکلم، یعنی اس کی رجعت یہ پلٹتا ہے اسی چیز ظاہر حال متکلم کی طرف۔ آپ قیود احترازیہ کو جو سمجھتے ہیں وہ اس چیز سے سمجھتے ہیں کہ کل ما یقولہ یریدہ، کل ما یقولہ یریدہ، متکلم کا ظاہر حال یہ ہے کہ جب وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اگر کلام میں کوئی قید لایا ہے تو اس قید کا ارادہ کیا ہے۔ اکرم الفقیر العادل، ٹھیک ہے، تو فقیر عادل مراد ہے، مقید مراد ہے۔ قرینہ حکمت میں کیا ہوتا ہے جس سے اطلاق سمجھ میں آتا ہے کہ کل ما لا یقولہ لا یریدہ، جو وہ نہیں کہتا اس کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ دونوں مرحلے میں سب سے پہلے کیا کہا جاتا ہے کہ متکلم مقام بیان تمام مراد میں ہے۔ قید لا سکتا تھا، نہیں لایا۔ پہلے والے میں تو قید لایا تھا، خود اعتراضی والے میں ہے نا، مقید والے میں، یہاں اطلاق والے میں کیا قید لا سکتا تھا، قید نہیں لایا۔ اس کا مطلب ہے کہ قید اس کی مراد نہیں ہے۔ کل ما لا یقولہ من القیود لا یریدہ فی موضوع حکمہ، ہر وہ چیز کے جس کا ارادہ جس کو اس نے قید میں ذکر نہیں کیا اس کا ارادہ نہیں کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر قید نہ آئے تو وہ لفظ جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیا کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے، مطلق کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اطلاق قید کے ذکر نہ کرنے کو کہتے ہیں، جہاں پہ ذکر نہیں ہوتی ہے قید وہاں پر مطلق سمجھا جاتا ہے قرینہ حکمت کی مدد سے۔ ٹھیک، اب یہاں پر دو چیزیں اور انہوں نے مطرح کی تھیں، میں بحث کو مربوط کر رہا ہوں، یہ پڑھا چکا ہوں۔ اس میں پہلی چیز کیا تھی، قید آتی ہے تو دو طریقے سے آتی ہے، کبھی قید کلام متصل میں آتی ہے، کبھی کلام منفصل میں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ساتھ متکلم بول دیتا ہے اکرم الفقیر العادل ہے، یہ کلام متصل میں ہو گئی، تو یہاں تو سمجھ میں آ گیا آسانی سے کہ یہ کیا مراد ہے، یہاں مقید مراد ہے، مطلق مراد نہیں ہے۔ سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ اور ایک مرتبہ متکلم ایک بار کہتا ہے اکرم الفقیر، پھر بعد میں کچھ فاصلے کے بعد ذکر کرتا ہے قید عدالت کا، کلام منفصل میں قید عدالت کا ذکر کرتا ہے۔ تو کیا یہاں پہ بھی مطلق سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ صاحب کتاب نے کیا فرمایا تھا بتائیے آپ لوگ، کیا نہیں مانیں گے؟ ہاں، انہوں نے شہید صدر نے یہی فرمایا تھا کہ اگر کلام متصل میں قید آئی ہے تب تو مقید مانیں گے، اور کلام منفصل میں اگر آ رہی ہے تو اس کے پہلے والا جو مرحلہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے، مطلق کہلاتا ہے۔ کیوں کہلاتا ہے، کیوں مطلق مان لیں گے؟ اس لیے کہ اگر ہم کلام منفصل میں یعنی منفصل والی قید کو بھی ہم قید مانیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کوئی جملہ کہہ کے خاموش ہو جائے گا تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، اس کی بات معلق رہے گی۔
انتظار کریں آگے چل کے کیا کہتا ہے نا، تو کوئی حکم لاگو نہیں ہو پائے گا. لہذا اگر کلام متصل میں ہے قید تب تو مقید ہے، کلام متصل میں نہیں آئی ہے قید تو پھر مطلق ہے. یہ ایک بحث تھی. دوسری بحث اس میں کیا تھی؟ دوسری بحث یہ تھی کہ قدر متیقن والی، قدر متیقن والی. آنے والے سائل نے سوال کیا ہے نا فقیر عادل کے سلسلے میں. کس کے بارے میں؟ فقیر عادل کے سلسلے میں. ٹھیک ہے، اس نے سوال کیا من قبیل ان یسأل شخص من المولا عن اکرام الفقیر العادل. اس نے سوال کیا کہ کیا میں فقیر عادل کا اکرام کروں؟ میں فقیر عادل کا اکرام کروں؟ مولا نے جواب میں پلٹ کے کہا اکرم الفقیر، فقیر کا احترام کرو. تو جب مولا نے کہا فقیر کا احترام کرو تو یہاں دو طریقے کے فقیر ہیں، ایک فقیر عادل ہے اور ایک فقیر غیر عادل ہے. فقیر عادل وہ ہے کہ جس کا سوال ہوا ہے، فقیر غیر عادل وہ ہے کہ جس کا سوال نہیں ہوا ہے. تو یہاں پر قدر متیقن کیا ہے؟ فقیر عادل ہے. کم سے کم یقینی شک اگر ہے بحث ہے تو فقیر غیر عادل کے احترام میں ہے، فقیر عادل کے احترام میں تو کوئی شک نہیں نہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں سوال ہی ہوا تھا. تو اب یہاں بحث یہ ہے کہ آیا صرف اور صرف قدر متیقن سمجھ میں یہاں آئے گا اکرم الفقیر میں یا نہیں؟ سوال کو ہم نہیں دیکھیں گے، ہم جواب کو دیکھیں گے. جواب میں مولا نے کیا کہا؟ تو شہید صدر نے جس نظریے کا ساتھ دیا ہے وہ نظریہ کون والا مولانا؟ جہسان. جواب میں جو کلمات استعمال ہو رہے ہیں وہ معیار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہی دلیل لائیں. مولا مقام بیان تمام مراد میں تھا تو مولا کو کہنا چاہیے تھا اکرم الفقیر العادل. اکرم الفقیر العادل نہیں کہا تو اس کا مطلب مطلق مراد. احسان، خلاصہ ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں. وَبِذَلِكَ يَتَّضِحُ، یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اَنَّ قرینۃ الحکمت، قرین حکمت جو ہے، قرین حکمت کیا ہے؟ اے ظہور الکلام فی الاطلاق، اطلاق میں جو ظہور کلام ہوتا ہے اسی کو قرینہ کہتے ہیں. وہی قرینہ بنتا ہے نا. کلام کا جو ظاہر ہے ظہور کلام، ظہور کلام وہی تو قرینہ بنتا ہے نا. تو فرماتے ہیں بریکٹ چھوڑ دیے یتضح ان قرینۃ الحکمت لا تتوقف على عدم المقید المنفصل ولا على عدم القدر المتیقن. ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ قرینہ حکمت جو ہے متوقف نہیں ہوتا ہے عدم مقید منفصل پر اور نہ قدر متیقن کے نہ آنے پر. ٹھیک ہے، بل علی عدم ذکر القید متصلا، بلکہ اگر ذکر متصل طور پہ قید متصل طور پہ ذکر نہیں ہوئی ہے تو کیا مراد ہوگا؟ اطلاق مراد. احسان، اللہم صلی علی محمد. پچھلے ترم کی بحث جو تھی وہ یہاں پہ رکی تھی، اب یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ھذا ھو البحث. اتنا جو ہے نا یہ ضروری تھا، یہ 10 منٹ جو میں نے لیا آپ کا یہ ضروری تھا فضا میں وارد کرنے کے لیے آپ کو. آگے آپ لوگ ماشاءاللہ بحسن خوبی اب وہ بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. ھذا، دیکھیں ہمارے درس میں نا آپ لوگ حشاش بشاش رہا کیجئے، مجھے مزہ نہیں آتا ہے. اگر کسی کا ماشاءاللہ جیسے آج ہیں آپ لوگ، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج نہیں ہیں، جیسے ہیں ویسے ہی حشاش بشاش رہا کیجئے، ہنستے مسکراتے رہا کیجئے، تب تو اچھے سے پڑھا پاتے ہیں. اگر کسی کا چہرہ ایسے ہوتا ہے نا تو پھر ہمارے پڑھانے کا انداز بدل جاتا ہے، پھر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. بھیا ایک ہی کی ہم نے، ہر روز کیوں مانگ رہے ہیں آپ مٹھائی؟ یا تو ہمیں 300 فیض صاحب کے طریقے سے 365 شاگردوں کی لسٹ بنانی پڑے گی کہ کس دن کس کی ہے، اس حساب سے لیں. فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مٹھائی میری طرف سے دیجیے گا. خیر، ھذا ھو البحث فی اصل الاطلاق و قرینۃ الحکمت. یہ جو بحث تھی نا یہ اصل بحث تھی اطلاق اور قرینہ حکمت کے سلسلے سے. وتکمیلا لنظریۃ الاطلاق، اب بحث تکمیلی شروع ہو رہی ہے. وتکمیلا لنظریۃ الاطلاق لا بد من الاشارۃ الی عدۃ تنبیہات.
بحث اطلاق کو اگر مکمل کرنا ہے تو کچھ تنبیہات کی طرف اشارہ ضروری ہے. التنبیہ الاول، پہلی تنبیہ، ان اساس الدلالۃ علی الاطلاق کما عرفت هو الظہور الحالی السیاقی. اطلاق کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ ظہور حالی سیاقی پر ہے. وہی متکلم مقام بیان میں ہے اور تمام مراد کو اپنی پیش کرنا چاہتا ہے، اس کا ظاہر حالیہ ہے، اور نہیں لایا ہے قید تو اس کا مطلب مراد ہے نا. تو ظہور حال سیاقی جو ہوتا ہے نا، اسی کے اوپر کیا ہے؟ انحصار ہے اطلاق کا قرین حکمت کا. قرین حکمت کا انحصار تو اوپر ہی بول چکے ہیں کہ قرین حکمت کا انحصار ظہور پر ہے. یہاں نیچے اسی بات کو دوسری طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اطلاق کا انحصار کہے پر ہے؟ ظہور حال سیاقی پر ہے. وہذا الظہور، اب ایک سوال، آپ نے اسد سے کیا سمجھا؟ شیر سمجھا، حیوان مفترس سمجھا. یہ مدلول لغوی ہے، تصوری ہے، یا مدلول تصدیقی ہے؟ مدلول تصوری ہے نا، ٹھیک ہے، مدلول تصوری ہے. اس کے آگے کا مرحلہ ہوتا ہے مقام بیان میں. جب آپ چلتے ہیں گفتگو، پہلے گزر چکی بات نا، تو مدلول تصوری سے آگے بڑھ کے مدلول تصدیقی کا مرحلہ آتا ہے نا، جب انسان جدی طور پہ اپنے مراد کو بیان کرتا ہے نا، یہ ہے نا. اب سوال یہ ہے کہ آپ ایک چیز سمجھ رہے ہیں، وہ ہے اطلاق. ایک چیز آپ سمجھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اطلاق. ٹھیک، اطلاق کا معنی کیا ہے؟ اطلاق کیا ہے؟ اطلاق یا یہ اطلاق کی مدلول تصوری ہے یا مدلول تصدیقی ہے؟ اگر مدلول تصوری ہو جائے گا تو گویا اطلاق پر کون چیز دلالت کر رہی ہے؟ لفظ دلالت کر رہا ہے نا، لفظ دلالت کر رہا ہے اگر مدلول تصوری ہے. اگر مدلول تصدیقی ہے، اطلاق جو ہے کیا ہے؟ صرف اور صرف معنی تصدیقی، مدلول تصدیقی ہے، تو پھر لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ یہ بتائیے کہ اطلاق آپ سمجھے کیسے ہیں؟ یہ لفظ ظہور حال متکلم نہیں، تو پھر اطلاق کون سا معنی ہوا؟ جی بتا رہے ہیں یہاں پر موضوع لفظ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ ان اساس الدلالۃ علی الاطلاق هو الظہور الحال السیاقی. اساس اور بنیاد اطلاق کیا؟ ظہور حال سیاقی ہے. وہذا الظہور دلالتہ تصدیقیہ، اور اس ظہور کی دلالت کیا ہے؟ تصدیقیہ ہے. ٹھیک ہے. میں نے ایک چیز لکھی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپر لکھ سکتے ہیں، ہاں سے ظہور کے اوپر، کیونکہ ارادہ جدی کو سمجھاتا ہے نسبت بے عدم استعمال قید. کیونکہ ارادہ جدی کو سمجھاتا ہے نسبت بے عدم استعمال قید. چلیے، ومن ہونا کانت قرینۃ الحکمت الدالۃ علی الاطلاق ناظرۃ الی المدلول التصدیقی للکلام ابتداءً. سرے سے، شروع سے ہے نا، شروع سے ہی یہ جو ہے قرین حکمت وہ کیا سمجھاتا ہے؟ وہاں کانت قرینۃ الحکمت، یہ قرین حکمت دلالت کرتا ہے کس چیز کے اوپر؟ علی الاطلاق. کیونکہ یہ ظہور کہ جس ظہور پہ اطلاق کا انحصار ہوتا ہے، اس ظہور کی دلالت کیا ہے؟ تصدیقی ہے یا تصدیقیہ ہے. تو یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کانت قرینۃ الحکمت الدالۃ علی الاطلاق، کہ قرین حکمت جو دلالت کرتا ہے اطلاق کے اوپر، یہ ناظرۃ الی المدلول التصدیقی للکلام ابتداءً، یہ شروع سے ہی کلام کے مدلول تصدیقی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی اطلاق جو ہے وہ کلام کے مدلول تصوری سے اس کو کام نہیں ہے. اطلاق کس چیز کو سمجھا رہا ہے؟ مدلول تصدیقی کو، ارادہ جدی کو. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی بنیادی اسی بات کے اوپر ہے کہ مقام بیان تمام مراد میں تھا، مقام بیان مراد جدی میں تھا. تو جب یہ بات آ گئی کہ مقام بیان مراد جدی میں تھا، تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدلول تصدیقی سمجھ میں آ رہا ہے. خلافاً لما اذا قیل، برخلاف